منودست و دامان آل رسول الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ الصلاۃ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا ہے، کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہر رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہر رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں، مالک لم یزل ہم سبوں کی آج اس بابرکت محفل ذکر امام حسین کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جہاں جہاں تک اہل محبت کی سماعتوں تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے، جلد سے جلد مسجد میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ وقت مقررہ پر اس محفل کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو ذکر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات بینات
پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے، اے ایمان والو اگر تمہیں صبر چاہیے تو صبر تمہیں نماز سے ملے گا۔ تو اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر آپ سمجھیں نا، تو یہ جو آیت ہے نا کہ صبر نماز سے ہی ملتا ہے، اس کو ذرا سمجھیں آپ۔ کائنات میں آپ اپنا دکھ، اپنا غم اپنے جگری دوست کو بھی کیوں نہ سنا دیں، پر آپ کے غم کا مداوع نہیں ہوگا، آپ کو اس مصیبت پر صبر نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو صبر ملے گا حقیقی معنی میں، وہ نماز کے ذریعے ہی ملے گا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ یا کوئی اور بزرگ تھے، روایت میں کچھ اختلاف ہیں، کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کی بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ سواری سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور پھر دوبارہ آپ سواری پر سوار ہو گئے۔ تو بتانے والے کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ گھر کو جائیں گے، روئیں گے، تو انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور سواری پہ بیٹھ گئے۔ تو فرمایا کہ دیکھو میاں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر تمہیں صبر چاہیے تو صبر تمہیں نماز سے ہی ملے گا۔ بھئی اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، مالک نے دی، اس کی کرم نوازی، اس نے لے لی تو مالک کا پھر بھی کرم نوازی ہے۔ تو اب ظاہر ہے مجھے صبر چاہیے تھا، تو میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ نے مجھے صبر عطا فرما دیا ہے۔ تو صبر جو ہے نا، صبر وہ نماز سے ہی ملتا ہے۔ آپ اگر کربلا کا پورا منظر دیکھیں نا، 72 تن قربان ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی امام حسین علی مقام کے خیمے میں 5 وقتہ نماز برابر ادا کی جاتی رہی، برابر 5 وقتہ نماز امام حسین علی مقام خیمے میں ادا کروا رہے ہیں۔ اور بعضوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ 7 محرم سے پہلے تک امام حسین علی مقام کی اقتدا میں یزیدی بھی آ کے نماز با جماعت پڑھا کرتے تھے۔ یزیدی بھی امام حسین علی مقام کی اقتدا میں نماز با جماعت پڑھا کرتے تھے۔ انہیں اتنا تو معلوم ہے کہ کسی امام کی اقتدا میں نماز کا وہ ثواب نہیں کہ جو امام حسین کی اقتدا میں ثواب ہے، انہیں اتنا تو اندازہ تھا۔ پر سوال یہ کہ وہ اندھے کیوں ہو گئے تھے؟ وہ اندھے فقط مال کی ہوس میں، مال کی لالچ میں، اور ابن زیاد کے ڈر سے، یزید کے ڈر سے وہ اندھے ہو گئے تھے، ان کے ڈر سے اندھے ہو گئے تھے۔ تو امام حسین علی مقام، اب آپ دیکھیں، اللہ نہ کرے ہمارا کوئی عزیز ہم سے بچھڑے، الا ماشاء اللہ ہمارے ہاں نماز کا اہتمام رہتا ہے۔ جناب وہ تو بچھڑنے کو دور کہیں، اگر ہمیں اللہ نہ کرے کبھی کوئی دنیاوی رنج بھی پہنچ جائے نا، دنیاوی رنج،
تو اس دنیاوی رنج کی ٹینشن میں ہماری کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں کہ جناب وہ تو، اور ہم کہتے پتہ ہے کیا ہے، ارے بھائی مجھے خود ذہنی سکون نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں گا، میں خود ٹینشن میں ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں گا۔ ارے میرے پیارے، جبھی تو کہا گیا ہے نماز پڑھ تجھے ذہنی سکون ملے گا، نماز پڑھ تیری ٹینشن دور ہوگی، اور تو اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جناب میرے حالات سنوریں گے پھر نماز پڑھوں گا، تو کبھی سنوریں گے نہیں، نماز پڑھے گا تب تیرے حالات سنوریں گے۔ تو امام حسین علیہ مقام کی یہ جو سیرت کا بہترین خوبصورت پہلو ہے نا، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ساری امام حسین علیہ مقام کی سیرت کو، کردار کو، کربلا کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر امت امام حسین علیہ مقام کے فقط اس مشن پر کھڑی ہو جائے نا کہ جناب جوان بیٹے، جوان بھتیجے، جوان بھائی، اب آپ دیکھیں امام حسین علیہ مقام کے 5 سے 6 بھائی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، 5 بیٹے مولا کائنات امام جناب علی المرتضیٰ کے 5 بیٹے اور امام حسین کے 5 بھائی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور امام حسین علی مقام کے بیٹے علی اکبر اور اصغر بھی شہید ہوئے، اور آپ کے بھتیجے امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی شہید ہوئے، جناب بی بی زینب کے بیٹے بھی شہید ہوئے، یعنی آپ کے بھانجے بھی شہید ہوئے۔ تو اندازہ لگائیں جہاں اپنے گھر کے خونی رشتے چلے جائیں تو یار اس حسین ابن علی کو سلام نہیں ہے کہ جہاں اتنے لاشیں سامنے پڑے ہوں پھر بھی حسین کی نماز نہ چھوٹے، پھر بھی حسین کی نماز نہ چھوٹے، کمال نہیں ہے؟ یہ فقط حسین ہی کر سکتا ہے، اس کائنات میں کوئی ماں کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس کے سامنے اتنے لاشیں پڑے ہوئے پھر بھی نماز کو نہ چھوڑے، یہ حسین ہی تھے بس۔ میں یہی تو کہتا ہوں اپنی دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے نوجوانوں سے، میرے بھائیوں ہم حسین کی اس تصویر کو کیوں مسخ کر دیتے ہیں، ہم یہ چیز کیوں نہیں بیان کرتے؟ اب آپ دیکھیں جناب علی، کل پورا پاکستان، بلکہ کل کیا آج کیا کئی دنوں سے سڑکیں جام، راستے بند، سب کچھ ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ، پر آپ کو کہیں نماز پنجگانہ کی باجماعت نماز نظر نہیں آئے گی۔ تو اب ایمان سے بتائیں کیا حسین ابن علی کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے ضرورت۔ آپ جناب علی پورا ایم اے جناح روڈ بلاک کر دو، حسین کو اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ جناب علی پورے کراچی کے سمندر میں جا کے روح افزا ڈال کے پورا سمندر دنیا کو پلا دو، حسین کو اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ 7 سمندر خالی کر دو، حسین کے نام پر لوگوں کو پلا دو، حسین کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حسین کی روح تو تب خوش ہوگی کہ جب حسین کا نظریہ لے کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ 11 ماہ 20 دن اور 10 دن ہماری قوم یزید کو برا بلا کہتی ہے۔ ان 10 دنوں میں یزید ایسا تھا، یزید کی ایسی کی تیسی، تو یزید فلاں 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 فلاں، جو منہ میں آتا ہے یزید کو بکتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ یزید کم بخت فاسق تھا نا، پلید تھا، لانتی تھا، فاسق و فاجر تھا، اس کے کردار ایسے تھے کم بخت کے، جہنم میں جائے، ہمارا اس سے کیا لین دین ہے۔ پر بات یہ کہ جس یزید کے نام سے تمہیں نفرت ہے، یزیدی کردار سے تمہیں نفرت ہے، تو 11 ماہ 20 دن تک اس یزیدی کردار سے نفرت آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کردار سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ تو فقط کیا 10 دن ہی رہ گئے یزیدی کردار کو برا بلا کہنے کے لیے؟ زندگی کا ایک ایک لمحہ حسینی مشن ہے کہ یزید کے جس شخص کا مشن یزید والا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حسین ابن علی کو یہ جو صبر ملا ہے نا، صبر، یہ صبر حسین کو کہاں سے ملا ہے بولو؟ نماز سے ملا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کا یہ جو پیارا فرمان ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کرے یہ فرمان میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے، اور اس حدیث کا
مزہ لیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لطف دیتی ہیں. گلاب کا پھول اٹھاؤ نا، جب تک وہ تر و تازہ رہے گا خوشبو دیتا رہے گا، جب مرجھا جائے گا خوشبو نہیں دے گا. مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو پڑھا جائے سنا جائے وہ پھر سے مزہ دیتی ہیں. وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے. کوئی آپ کا عزیز ہے، آپ کا والد، آپ کی ماں آپ کو کوئی محبت بھرا جملہ بھی کہہ دینا، صدیوں بعد بھی اگر آپ کو یاد آ جائیں تو اپنی مستی میں آپ مسکرا دیں گے. دیکھنے والے کہیں گے بھائی کیا ہو گیا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہیں گے چھوڑو بھائی، آپ کو نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کہ جناب مجھے میرے باپ نے، میری والدہ نے کوئی جملہ کہا تھا محبت سے، آج یاد آ گیا، اس کا مجھے مزہ آج بھی ملا ہے. تو چند جملے ایسے ہوتے ہیں کہ صدیوں بعد بھی اگر وہ کتابوں پر لکھے ہوئے نظر آ جائیں یا کانوں کی سماعتوں سے ٹکرائیں یا دماغوں کے آغوشوں میں آ جائیں پھر سے ہمیں مزہ آ جاتا ہے. اسی طرح میرے مصطفیٰ کا ہر فرمان جب پڑھو گے مزہ ہی عطا فرماتا ہے. اب حضور کا یہ جو فرمان ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس مذہب میں نماز نہیں وہ مذہب ہی نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے حضور میں نماز نہیں پڑھوں گا. فرمایا کہ یار نماز کے بغیر بھی کوئی دین ہے؟ فرمایا نماز کے بغیر کوئی دین ہے ہی نہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بندوں کو معراج دی ہے وہ نماز میں رکھی ہے. فرمایا کہ دین کا سارا مزہ، سارا لطف، ساری مٹھاس اللہ نے نماز میں رکھی ہے. اور جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، اولاد ساری آپ کی چلی گئی اور آپ اللہ کے حضور سلنڈر کر کے کھڑے ہو گئے. اچھا یہ بھی سن لو، یہ جو نماز والا طریقہ ہے نا ہمارا، یہ اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے. یہ جو نماز کی ہماری کیفیت ہے نا، یہ قیام والی کیفیت ہے، یہ رکوع والی ہے، یہ قومے والی ہے، سجدے والی ہے، التحیات والی ہے، سلام والی ہے. یہ جو ترتیب ہے نا، اور یہ جو قدم قدم پر ایک عجب منظر ہم پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ نے یہ نقشہ فقط ہمیں ہی عطا کیا بس، اور کسی کو عطا کیا ہی نہیں ہے. اور جو خوبصورتی اس نماز کے اندر ہے وہ کسی عبادت کے اندر ہے ہی نہیں. تو حسین ابن علی کو اتنا بڑا صبر کہاں سے ملا؟ نماز سے. ایک ایک شہزادہ دیتے گئے، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے گئے، مالک صبر اتارتا گیا اتارتا گیا اتارتا گیا. تو صبر حسین کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، حسین آپ تو ہیں ہی نرالے. تو کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن میں اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یوفی الصابرون، اللہ صبر کرنے والوں کو جو اجر دیتا ہے نا، بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. صبر کی کیا شان ہے! الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان. اور یہ حسین ہی تھے جو صبر کر گئے بس. اب آگے سنیے، اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں وہ کیسے زندہ ہیں؟ اگر وہ زندہ ہے تو پھر مٹی کے نیچے کیسے ہیں؟ مٹی کے نیچے زندہ بندہ رہ نہیں سکتا. تو قرآن نے خود کہا، مالک لم یزل جانتا تھا ایسے کم بخت لوگ پیدا ہوں گے شہید کی زندگی کا انکار کریں گے. اللہ نے پہلے فرما دیا زندہ تو ہیں پر ان کی زندگی ایسی ہے جو تمہیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ویسے زندہ ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب یہ جو آیت کریمہ ہے نا، شاید ہی کوئی بندہ اپنی زندگی میں ان مراحل سے گزرا ہو، مگر یہ آیت کریمہ نے جن جن چیزوں کو بیان کیا ہے، حسین ابن علی کا پورا کنبہ ان چیزوں سے گزرا ہے.
اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر دے کر۔ بتاؤ حسین ابن علی کے پورے کنبے اور جانثاروں پر یزیدیوں نے ڈر ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈرے نہیں۔ والجوع، اور بھوک سے حسین ابن علی کے پورے کنبے کو بھوکا رکھا۔ ونقص من الاموال، مال کی کمی سے سب کچھ ان کا چھین لیا۔ والانفس، اور جانوں کی کمی سے جانیں بھی لے لی۔ والثمرات، پھلوں کی کمی سے گھر کا سارا راشن بھی لے لیا۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جو حسین ابن علی کے کنبے پر کربلا کے میدان میں اتری، اور حسین ڈٹے رہے۔ وبشر الصابرین، اے نبی ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ اب اللہ کے ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے نا تو پھر وہ واویلا نہیں کرتے، چیختے چلاتے نہیں ہیں، بس یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی دیکھو ہم تو اللہ کا مال ہے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر قرآن نے ایسے لوگوں کو خود سے ایک ٹائٹل دیا ہے، انعام دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے درود ہے اور جن پر رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی تو ہدایت یافتہ ہیں، یہی تو ہدایت یافتہ ہے۔ تو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جو تاریخ رقم کی ہے نا، یہ ہر سال محرم آتا ہے اور ہر سال ایک نیا عنوان بھی لاتا ہے، نیا عنوان بھی لاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے ظالم بدبخت وہ لوگ تھے یار کہ جو حسین ابن علی کے خون کے پیاسے تھے۔ کوئی اتنا بھی ظلم کر سکتا ہے؟ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جانے سے پہلے آپ مدینہ طیبہ میں تھے۔ آپ کو پتا چلا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور تخت پر فوراً یزید بیٹھ گیا، آپ کا بیٹا۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے تو اس سے جناب امیر معاویہ کی ذات پر تان و تشنیع نہیں ہوگی۔ باپ کا کیا قصور ہے بھائی؟ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر پیدا ہو سکتا ہے، جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، تو کیا معاذ اللہ ان نبیوں کی ذات پر تان و تشنیع کریں گے کہ جناب نوح کا بیٹا کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، اللہ کو نہیں مانتی، تو کیا ان پر تان و تشنیع کریں گے؟ تو جب ان کے ہاں بچہ کافر پیدا ہوا، اللہ کی مشیت، تو جناب امیر معاویہ کے ہاں اگر ایسا بدبخت پیدا ہو گیا تو جناب امیر معاویہ کی ذات پر تان و تشنیع کیوں؟ تو مدینہ طیبہ میں جب یہ خبر پہنچی نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا اور یزید تخت پر بیٹھ گیا، اور یزید جانتا تھا، یزید کو معلوم تھا میری حکومت کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو حسین ابن علی سے، بس باقی ملک شام، کوفہ، پورے حجاز مقدسہ میں کوئی میرے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، ایک حسین ابن علی ہے جو میرے راستے کی دیوار بنیں گے بس۔ اس نے فوراً مدینہ طیبہ کے گورنر کو کہا کہ جلدی سے حسین ابن علی سے میری بیعت لے کر مجھے خبر پہنچاؤ۔ مدینہ طیبہ کے عامل گورنر جناب ولید حسین ابن علی کو کہا کہ حضرت تشریف لائیے، یزید تخت خلافت پر متمکن ہو چکا ہے، آپ اس کی بیعت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں ابھی ابھی خبر ملی ہے جناب امیر معاویہ کے وصال کی، تو ہمیں کچھ موقع دیں، کچھ وقت دیں سوچنے کا۔ مروان وہ کمینہ لانتی شخص کہ جس کا بہت بڑا کردار ہے جناب عثمان غنی کی شہادت میں بھی، اس نے کہا ولید سے کہ دیکھو اگر حسین ابن علی تمہارے ہاتھ سے گئے تو سمجھو پھر تمہارے ہاتھ میں آنے والے نہیں، انہیں فوراً روکو، فوراً ان سے بیعت لو۔
اتنے میں مروان نے کہا فوراً ان کو روکو. امام حسین نے جب سن لیا آپ جلال میں آ گئے, فرمایا کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے, اور تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس کے گھر میں اللہ کے فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے, جس کے گھر میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, جس کے گھر سے شریعت کے حکام جاری ہوتے. میں حسین ابن علی ہوں, فاطمہ کا بیٹا ہوں, مصطفیٰ کا نواسا ہوں. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت آپ بس جائیے, یہ ایویں ہی ہے. امام حسین علی مقام بابا جان نانا جان کے روزے پر آئے اور آپ نے راتی رات رخت سفر باندھا. راتی رات اونٹ لائے گئے, کجاوے کسے گئے, سامان رکھا گیا, بھتیجوں کو, بھائیوں کو, بھانجوں کو, سب کو آپ نے لیا. قافلہ لے کر مدینہ طیبہ سے راتی رات مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے. جب مکہ المکرمہ پر پہنچے تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا, جناب عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے مشورہ کیا, جناب ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر سے مشورہ کیا, بلکہ عبداللہ بن ابی بکر سے مشورہ کیا, جناب زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر. یہ سارے وہ صحابہ تھے ان کے ہم عمر کہ جو امام حسین علی مقام کو روکتے رہے. آپ کربلا مت جائیے, یہ جو شیعہ ہیں انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا. امام حسن کو شہید کرنے میں سب سے بڑا کردار ان کوفیوں کا ہے, ان شیعوں کا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, شیعوں کے بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے, مولا کائنات کو شہید کرنے میں کردار بھی انہی کا ہے. تو کہا حسین آپ بھول گئے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا, آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوفہ سے لگاتار خطوط آ رہے ہیں اور میں کیسے ان کو جھٹلاؤں. کتنے خط آئے تھے کوفہ سے؟ 32,000 خطوط آئے تھے امام حسین علی مقام تک, بلکہ نہیں 18,000. اور پھر آپ نے اپنے تایا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو, جناب عقیل کے بیٹے مولا کائنات کے بھائی جناب عقیل, یعنی اپنے تایا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو فرمایا کہ آپ جائے ذرا خبر لے کر آئے کوفہ کی. جب آپ کوفہ میں پہنچے تو سارے کوفی جناب آپ کے تو منتظر تھے. انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو سب پہ بٹھا لیا, حضرت بس ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں, لائیے بلائیے حسین ابن علی کو, ہم یزید کا مقابلہ کریں گے. جب ایمان نہ ہونا اندر, ایمان کی رمق نہ ہونا, خدا کی قسم پھر انسان کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے. اور ایمان کی اگر پاور ہونا, انسان پھر اس دنیا کی سپر پاور سے بھی بندہ ٹکرا جاتا ہے. اب اس کو سنیے گا کیسے. مسلم بن عقیل پہنچے, آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ آ جائیے, حالات سازگار ہیں, اب کوفی ویسے نہیں ہے, بڑے وفادار ہیں, وفاشعار ہیں, تشریف لائیے. امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ 8 ذی الحج کو مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے جاتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے 8 ذی الحج کا دن کون سا دن ہے؟ حج کا دن ہے. 8 ذی الحج کا جو دن ہے وہ حج کا دن ہے, حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحج. 8 ذی الحج کو سارے حاجی مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں. اللہ اکبر, میں قربان. اس نبی کی ساری امت حج کی تیاری کر رہی ہے اور اس کا نواسا دین بچانے کے لیے جا رہا ہے. ہے نا یہ منظر بڑا رقت امیز, دل کو موم کر دینے والا منظر نہیں ہے یہ, کہ جس کا نانا دین لایا وہ امت حج کی تیاری کر رہی ہے. حضور کے زمانے میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام خطبہ حجۃ الوداع میں تھے. مینا کے میدان میں سرکار نے جب ان سے خطبہ فرمایا تھا, عرفات کے میدان میں ساری امت حج کی تیاریوں میں ہے, اور مظلوم مدینہ, مسافر مدینہ,
اپنے بچوں کو لا کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکے سے اکیلا تنہا کوفہ جا رہا ہے. لوگوں نے حضرت حج تو کر لیجئے، فرمایا کہ نہیں، پہلے نانا کے دین کو بچانا ضروری ہے. تو گویا کہ حسین ابن علی نے امت کو پیغام دے دیا، اگر سامنے حج ہو، نماز ہو، شاعر اسلام میں سے کوئی بھی اسلام کا فریضہ ہو، اس کو اگر مؤخر کرنا پڑے کر دو، پہلے دین بچاؤ. دین ہوگا تو حج بھی ہوتا رہے گا، یہ ہو جائے گا بعد میں. پہلے دین بچاؤ. دین کی سرحدوں پر ڈاکہ ڈل رہا ہے، پہلے اس کو بچایا جائے. 8 ذی الحج کو امام حسین علی مقام، ورنہ وہ کہتے ہیں حضرت آپ رک جائیے، آپ تو حج کا خطبہ ہی ہم آپ سے سنیں گے. اے حسین ابن علی، حج کا پہلا خطبہ کس نے دیا تھا؟ جناب ابو بکر صدیق نے. پہلا خطبہ پہلے حج کا، جب اسلام میں پہلا حج تھا نا، اس کا پہلا خطبہ جناب صدیق اکبر نے دیا تھا. سرکار مدینہ نے حج بعد میں کیا ہے، پہلا حج صدیق اکبر نے کیا تھا. ساری امت حج کر رہی ہے، کوئی مینا، تو کوئی عرفات، تو کوئی مزدلفہ، تو کوئی حتیم کعبہ، تو کوئی صفا مروہ، تو کوئی حجر اسود کو کوئی بوسہ دے رہا ہے. اور حسین ابن علی اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں. یہاں خطوط پہنچ رہے، 18,000 خط کوئی عام بات ہے. اور اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ فوراً بھیجا تو جناب پی سی ایس کے ذریعے منٹ میں پہنچ گیا. مہینوں کی مسافات، ہفتوں کے، دنوں کی مسافت کے بعد خطوط آتے تھے. امام حسین نے رخت سفر باندھا. اب سنیں، 32,000 کا مجمع کوفہ کے میدان میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا جناب امام حسین کی. اور آپ نے خط لکھ دیا جناب 32,000 کوفی میرے پاس جمع ہو گئے، آپ تشریف لائیے. یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. وہاں یزید کو پتہ چلا. یزید نے کوفہ کا جو گورنر تھا نا پہلے، اس کو ہٹایا کہ اب معاملہ بڑا ڈینجر ہے، اب تیرے جیسے بندے کی کام نہیں ہے. اس نے عبداللہ بن زیاد جیسے ناپاک ملعون شخص کو گورنر بنا دیا. اب سنو، عبداللہ بن زیاد 18 سپاہی لے کر ملک شام سے چلا. ملک شام سے 18 سپاہی لے کر چلا کوفہ کے پاس. اور یہاں پر اس نے کیا کیا؟ ظاہر ہے عرب کا دستور ہوتا ہے نا، جب بندہ کوئی سفر کرتا ہے تو گرد سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، وہ اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتا ہے. اپنے منہ پر جو کپڑا ڈال لیتے ہیں، ظاہر ہے آپ بھی کب سفر کریں تو بندہ مٹی سے، گرد سے بچنے کے لیے کپڑا، پگڑی تھوڑی سی نیچے کر کے اور یوں منہ پہ ڈال کے کپڑا لپیٹ دیتے. عبداللہ بن زیاد بھی یوں کر کے 18 بندے لے کر کوفہ میں پہنچا. اور یہاں سارے انتظار میں تھے کہ ابھی حسین ابن علی ہے، ابھی حسین ابن علی ہے. اور عبداللہ بن زیاد کوفہ کے بازاروں سے گزر رہا ہے تو لوگ سمجھے کہ شاید حسین ابن علی آ گئے ہیں. وہ سارے عبداللہ بن زیاد کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے. ان کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے. اب آپ دیکھیں قدرت کا عجیب کارنامہ. عبداللہ بن زیاد سیدھا کوفے کے بازاروں سے ہوتا ہوتا گورنر ہاؤس پہنچا، کیونکہ یزید نے اس کے گورنری کے آرڈر جاری کر دیے تھے. اس نے آ کے وہ خط دکھانا تھا، آٹومیٹک جو ہے وہ گورنر بن گیا تھا. یہاں لوگ دھڑا دھڑ عبداللہ بن زیاد کے پیچھے آ رہے ہیں. جناب مسلم بن عقیل بھی آ گئے، آتے جا رہے آتے جا رہے. دروازے پہ پہنچے گورنر ہاؤس کے. عبداللہ بن زیاد نے اپنے منہ سے جیسے کپڑا ہٹایا تو کوفیوں کی ہوائیں اڑ گئی. یہ کیا؟ تو عبداللہ بن زیاد کم بخت. مسلم بن عقیل اپنے ساتھ 32,000 افراد کا مجمع لے کر کھڑے ہوئے، اور سامنے عبداللہ بن زیاد ہے جس کے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ 18. کتنے افراد ہیں؟ اور سامنے کا مجمع کتنا ہے؟ 32,000. اچھا، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ جناب علی اگر حکومت کے پاس پسٹل ہے، ٹی ٹی ہے، جناب بڑی بڑی وہ گنے ہیں اور عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ڈنڈے ہیں، ایسا نہیں تھا. اگر حکومت کے پاس تلواریں ہیں تو رعایا کے پاس بھی کیا ہیں؟ تلواریں. حساب برابر ہوتا تھا. ایسا نہیں تو ان کے پاس کوئی زیادہ وسائل ہیں، قوم پس جائے گی، ان کے پاس جو ہے وہ
आंसू जो है वो शेल वगैरह है, कुछ भी नहीं है, बराबर है। अब 32,000 का मजमा अगर आगे बढ़ता, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को पीस के रख देता, उसके 18 बंदों को भी पीस के रख देता, मलिया बिन खत्म। और यहाँ मुस्लिम बिन अकील 32,000 का मजमा लेकर कूफा के मैदान में खड़े हो जाते, कोई भी मुल्क शाम से यजीद की फौज आती वहीं पे मचल के कुसल के रख देती। तो अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा कि जो जो ये चाहता है अपनी बीवी को बेवा करना, बच्चों को यतीम करना, तो मेरे साथ आ जाए, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने इतनी बात कही, जब जनाब मुस्लिम बिन अकील ने पीछे मुड़ के देखा तो 32,000 में से 1800 अफराद बाकी थे, बाकी सारे फौरन निकल गए। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने फिर जरा जोरदार गरजदार आवाज में धमकी दी। अब 1800 में से निकल गए, बाकी बच गए 32 अफराद। 32,000 में से 1800 में से 32। उसने फिर धमकी दी, जब फिर धमकी दी तो वो 32 भी चले गए। अब कौन है? मुस्लिम बिन अकील तने तनहा खड़े हुए, पीछे मुड़ के देखा तो सारे निकल गए कम वक्त। ये है कूफियों का किरदार। 32,000 का मजमा बैठ करके सारा निकल गया, मुस्लिम बिन अकील अकेले खड़े हुए। अब क्या करते? आप चले गए मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला वहां से, कूफा के बाजारों से गुजरते, लोग दरवाजा नहीं खोलते, कहते नहीं नहीं अब्दुल्ला बिन ज़ियाद हमें नहीं छोड़ेगा। और इस बात को दिमाग में बिठाओ, ये जो आज चीखते चिल्लाते हैं, मरते मराते हैं, ये उन्हीं के पैरोकार हैं, उन्हीं की नस्ल में से हैं, इस पर कोई जनाबियारी शक नहीं है। जिसके दरवाजे पे जाते नहीं नहीं नहीं। और एक बुढ़िया के घर गए मुस्लिम बिन अकील, वो बुढ़िया बड़ी नेक, उसने दरवाजा खोला, जनाब मुस्लिम बिन अकील को अंदर बिठाया, बेटने का अम्मा कौन है? कहा कि कोई नहीं। कहा कोई तो है? उसने जाके देखा कि जनाब मुस्लिम बिन अकील है। अब उसने कहा माशाअल्लाह, हमारे तो भाग फूट पड़े, हमारी खुश नसीबी कि हुजूर के जो है जनाब यारी वो भाई के जो बेटे हमारे यहाँ आ गए। वो बड़ा खुश हुआ, आपके हाथ पांव चूमने लग गया, वुजू करने लग गया। अम्मा ने कहा क्या कर रहा है? नवाफिल पढ़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मस्जिद में जाके नवाफिल पढ़ूं शुक्राने के। मुस्लिम बिन अकील जैसी शख्सियत हमारे यहाँ, वो घर से निकल के सीधा दौड़ लगाई, गवर्नर हाउस गया। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद से कहा आजा, तेरा शिकार मैंने फंसा लिया है, मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में बैठा हुआ है। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की फौज है, जनाब मुस्लिम बिन अकील को उठा के ले गई। जनाब मुस्लिम बिन अकील को शहीद करके उस किले की दीवार से फेंक दिया गया, लटका दिया गया, कूफियों को दिखाने, खबरदार अगर तुमने हुसैन का साथ दिया तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब वहां से इमाम हुसैन अली मकाम चल पड़े, उन्हें नहीं मालूम कि कूफा में क्या हो चुका है। अब चल पड़े रख्त सफर। रास्ते में खबर मिल गई कि जनाब ये मामला हो गया है। आपने फरमाया कि नहीं, अब मैंने कदम उठा लिया है, अब मैं वापस जा नहीं सकता। आप चल पड़े। चलते चलते करबला के मैदान में आए। 32,000 का मजमा तो गया। बात खत्म करने लगा हूं, बाकी बड़ा तवील है। जब करबला के मैदान में और सामने 22,000 का मजमा देखा, और 22,000 के मजमे में से कोई भी शामी नहीं था, मुल्क के शाम से कोई डायरेक्ट आया नहीं था, सारे के सारे कूफी थे, कूफा के रहने वाले थे, और सारे के सारे वही थे कि जिन्होंने इमाम हुसैन अली मकाम को खुतूत लिखे थे, सारे वही सामने खड़े थे। आपने फरमाया ये खत तुमने लिखा है? कहा जी। आपने फरमाया अगर इतना ही मौत से डर लगता था तो मेरे सामने तो नहीं आते, मुकाबले में घर में बैठ जाते। कहा कि नहीं हजरत, हमें इब्ने ज़ियाद से डर लगता है। कायनात के कितने पलीद तरीन वो शख्स थे, मर जाते, आज मिंबर पे बैठ के हम तुम्हारा नाम तो लेते। आखिरी उम्मती तक हुजूर का गुलाम तुम्हारे लिए सबका खैरात दुआ तो करता, मर जाते, हुसैन के साथ खड़े हो जाते, कयामत तक तुम्हें लानत मिलती रहेगी। 22,000 का मजमा है, हुसैन इब्ने अली अकेले तने तनहा। फरमाया तुम नहीं थे, तुमने खत लिखा, तुमने लिखा, तुमने लिखा, तुम लिखा। सारों ने गर्दन झुका ली। फरमाया अब आ जाओ मैदान में, और क्या है। अच्छा, आपने 3 ऑप्शन भी दिए थे,
امام حسین نے. آپ لڑنے پر آمادہ نہیں تھے. فرمایا کہ پہلا آپشن تو یہ کہ میرا راستہ چھوڑو, میں جا کے یزید سے خود بات کرتا ہوں, راستہ چھوڑو. کہا کہ نہیں. فرمایا ایسا کرو پھر میرا راستہ چھوڑ دو, میں یزید کے پاس بھی نہیں جاتا, میں اس سرحد سے نکل کر کسی اور سرحد میں چلا جاؤں گا, کافروں سے جا کے لڑتا رہوں گا, تمہاری حکومت سے میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, مجھے جانے دو, میں تمہاری سرحد سے باہر چلا جاؤں گا, مجھے جانے دو. کہا کہ نہیں. فرمایا کہ مجھے پھر واپس جانے دو. کہا کہ نہیں. آپ کو اسی صورت میں جانے دیں گے جب آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اور بیعت کرنے کے لیے آپ کو جانا نہیں پڑے گا. عبداللہ بن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دیں, لکھیں کہ جناب نے یزید کو اپنا حاکم مانا, اپنا امیر مانا, بات ختم. جو کچھ کہو گے سب کچھ ملے گا, سب کچھ ملے گا. وہ جانتے تھے اگر حسین بیعت کر بھی لینا تو حسین کے پروٹوکول میں کوئی کمی آئے گی بھی نہیں. اگرچہ حاکم یزید رہے گا مگر حکومت کس کی چلے گی؟ پھر بھی حسین کی دنیا مانے گی. مگر آپ نے کہا, فرمایا نہیں, کام تبھی بنے گا کہ جب دین تخت پر ہوگا. آپ کو معلوم ہے آج بھی ہمارے اس ملک میں کئی ایسے پیر ہیں, علماء ہیں, گدی نشین ہیں, ان کے چاہنے والے اتنے ہیں, اتنے ہیں, اتنے کسی حکومت کے سپورٹر بھی نہیں ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں اتنے نواز شریف کے بھی سپورٹر نہیں ہوں گے جو آج کل کئی ایسے پیروں کے ماننے والے پیر ہیں, مرید ہیں, چاہنے والے ہیں. پر یہ بتاؤ یہ پیر کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ پیر جناب عالی پارلیمنٹ کے کسی بل کو رکوا سکتا ہے؟ بولو نہیں. تو یہی تو حسین ابن علی پیغام دے کر گئے ہیں نا بھائی, ساری امت حسین ابن علی کے ہاتھ پاؤں چومتی رہے. حسین نے فرمایا نہیں, ہاتھ پاؤں نہیں چموانے, ہمیں تخت چاہیے, تخت, تخت جس پر بیٹھ کر میں اسلام کے حکام جاری کروں. امت بھلے ہاتھ پاؤں چومتی رہے, کیا ہوگا؟ دین کا کام تبھی ہوگا جب تخت آپ کے پاس ہوگا, تخت. یہی تو حسین نے سمجھایا ہے پوری امت کو. 12 ربیع الاول کے دن اہل سنت و جماعت مسلک بریلویت سے وابستہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. ان کی تعداد کو گن سکتا ہے؟ اس تعداد کے 10 حصے کیے جائے نا, اور 10 حصے میں سے ایک حصہ لوگوں نے ووٹ دیا, یہ حکمران ہم پر مسلط ہوئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس ایک حصے کی مقدار کے برابر لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اگر یہ 10 حصے مل کر ہی کسی نیک کا انتخاب کر لیں تو پھر جناب عالی آپ کا ہر دن 12 ربیع الاول کے دن سے کم نہیں ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس بات کو سمجھو, یہی حسین کا مشن. ہم سمجھے ہی نہیں ہے بھائی. حسین چاہتے مدینے میں رہتے, جناب امیر معاویہ 1 لاکھ اشرفیاں امام حسین کے پاس ماہانہ بھجواتے تھے, ہزاروں درہم و دینار. آئے دن جو بھی ملک شام سے آ رہا ہے اشرفیوں کا تھیلا بھر بھر کے لا رہا ہے, بھر بھر کے لا رہا ہے. وہ تو پیسوں کی کمی پہلے بھی نہیں تھی. یزید تو اپنی حکومت بچانے کے لیے اور کئی گنا زیادہ دیتا, پر حسین نے کہا نہیں, مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے یہ تخت چاہیے, تخت. تاکہ نانا کے دین کا کام جو تخت پر بیٹھ کر ہو سکتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. وہ ممبر پہ بیٹھ کے جو تخت پر ہوگا, بھی تخت پر حضور کا غلام بیٹھا ہوا ہے, اس نے اعلان جاری کر دیا آج کے بعد کوئی عورت بے پردہ بازاروں میں نظر نہیں آئے گی. نظر آئے گی نہیں. اب آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے شہر کراچی میں چل رہا ہے نا آج کل نمبر پلیٹ کا مسئلہ, اجرک والی. جی اجرک والا اب چل رہا ہے نا, پوری قوم تباہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ سب پریشان ہوئے پڑے ہیں, کیا کریں؟ حکومت کا فیصلہ جو آ گیا ہے. اور کئی لوگ تو بیچارے سیوک سینٹر میں کہہ رہے جناب ہم تو 2 مہینے سے دھکے کھا رہے ہیں. یہ تخت کی پاور ہے, تخت کی پاور.
یہ تخت کی پاور ہے. میں بیٹھا سوچ رہا تھا ذرا سوچنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. میرے دماغ میں خیال ہے, میں نے کہا اگر میں وزیر اعظم بنا نا تو میرا پہلا آرڈر یہی ہوگا, صبح آج کے بعد سارے مزارات پر عورتوں کا جانا بند, خبردار. اور جس مزار پہ کوئی عورت نظر آئی اس مجاور کو, گدی نشین کو جیل میں ڈال دو. تو بلا بتاؤ نظر آئے گی وہ مجاور, وہ گدی نشین مزار سے 2 کلومیٹر پہلے جا کے کہیں گے بی بی اندر مت آئیو, اب میری روزی روٹی چلی جائے گی. یہ ہے تخت کی پاور. ہاں, آج حضور کے گستاخ پیدا ہوئے ہیں, صحابہ پر بھونکنے والے. آج ان دنوں میں اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونک رہے. اگر دین تخت پر ہوتا تو آج خبردار, جس نے صحابہ کو یا اہل بیت کو برا بھلا کہا اس کو جناب عالی اسلام آباد کے ڈی چوک پر سر عام علل اعلان سزا دی جائے گی, اور اس کو واسر جہنم کرنے کا اعزاز بھی وقت کے وزیر اعظم خود جو ہے وہ گولی چلا کے حاصل کریں گے. کوئی کرتا؟ یہ ہے, یہ تخت کی پاور ہے. وزیر اعظم نے کہتے خبردار, کسی بھی معاشرے کے اندر نماز ہے, کسی بھی نماز کے ٹائم کوئی شخص کسی کی دکان کھلی ہوئی نظر آئی, دکان پر جناب علی وہ پرچہ کاٹ دو. نماز کے ٹائم دکان کیوں کھلی ہوئی ہے؟ کوئی دکان کھلے گی؟ نہیں کھلے گی. یہ پاور ہے دین کی. یہی تو حسین ابن علی چاہتے تھے کہ تخت کا حقدار میں ہوں, یہ فاسق و فاجر معلن دین کا بیڑا غرق کر دے گا. آپ نے فرمایا میں کبھی بھی تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. اچھا کہہ بھی دیتے تو دین کا بچتا کچھ نہیں تھا. ہاں, پھر بچتا کچھ بھی نہیں تھا. اگر حسین ابن علی بیعت کر دیتے تو حسین ابن علی نے دین کی ساخت کو بچایا ہے, ساخت کو. حسین ابن علی جان دے کر جیت گئے. بات جنگیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر اگلے کو مار کر جیتا جاتا ہے. یہ جنگ وہ تھی حسین نے شہادت پا کر فتح حاصل کی ہے, اپنی جان دے کر فتح حاصل کی ہے. تو یہی تو حسین ابن علی کہا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں ہمارے پورے پاکستان میں سود علل اعلان عام سطح پہ چل رہا ہے, اور ہماری حکومت ہی اس کا جناب علی پرسنٹیج متعین کرتی ہے. جناب سود کی اتنی فیصد شرح, اتنی فیصد شرح ہے. اب بتاؤ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں تو بولتے نہیں ہو, تو یزید کو کم بخت کو برا بھلا کہہ رہے ہو, تو یہاں بھی تو بولو نا بھئی. اللہ تبارک بتانے کے نبی نے فرمایا کہ جس نے سود لیا, سود دیا, یہ اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول سے. تو یہ جو روزانہ اعلان جنگ اللہ سے کی جا رہی ہے, اور فرمایا کہ سود کھانے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو. یہ جو روزانہ اتنا بڑا گناہ کیا جا رہا ہے, اس پر آواز کب اٹھے گی؟ اس پر آواز کب اٹھے گی؟ تو یہی تو حسینی مشن ہے نا, یہی تو حسینی مشن ہے. وہ کم بخت یزید کرتا کیا تھا؟ ظالم کا بچہ ظالم بے نمازی تھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ظالم کا بچہ میں غلطی سے بول دیا, ظالم بے نمازی تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سروں کے تاج ہے, بے نمازی تھا. آج آپ دیکھیں جناب علی, ہمارے حکمران عید کی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی عید الفطر کی. عید الاضحیٰ کی نماز کبھی کبھار شاید سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے, اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ عید کی نماز میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں. وہ بیچارے دائیں والے کو دیکھتے کہ 6 دفعہ ہاتھ اٹھانا ہے, 3 دفعہ ہاتھ اٹھانا ہے. وہ بیچارے اتنے کنفیوز ہوتے ہیں. وہ بعض دفعہ تو سجدے سے اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ جناب اب اس سجدے میں رہنا, یہ سر بھی اٹھا لینا ہے. تو یزید تو حافظ تھا, یزید کو تو قرآن بھی آتا تھا, یزید تو نماز جمعہ کو خطبہ بھی دیتا تھا, یزید تو نماز جمعہ کی نماز بھی پڑھاتا تھا. آج کے کم بختوں کو حکمران سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی, اس کو تو وہ قرآن بھی یاد تھا. بے نمازی یہ بھی ہے, بے نمازی وہ بھی تھا, وہ بھی فاسق یہ بھی فاسق, وہ بھی معلن یہ بھی معلن, داڑھی منڈے داڑھی منڈا, شرابی, کبابی, زانی یہ بھی وہی ہے. تو پھر آواز کب اٹھائیں گے؟ اس نے حسین ابن علی کے خلاف بغاوت کی,
اور یہ حکمران اللہ کے خلاف اعلان بغاوت، دین کے خلاف اعلان بغاوت، رسول اللہ کے دین کے خلاف اعلان بغاوت، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہاں آواز کب اٹھے گی؟ یہ حسینی مشن ہے صاحبوں جو ہماری کھوپڑیوں میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے جناب 10 محرم سے 10 محرم تک حسین یا حسین یا حسین، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یزید مرد آباد یزید مرد آباد یزید مرد آباد۔ 11 محرم کو ہر کوئی اپنے کام پر گیا، خلاص، ختم، اگلے سال پھر نیا کھیر، پھر نئی کہانی شروع ہوگی، اللہ اللہ خیر سلام۔ یہی ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ جو دیگر لوگ ہیں ان کے ذاکرین ہیں، ان کے جو واعظین ہیں، مجلس پڑھنے والے ہیں، نوحہ خواہ ہیں، ان کی جناب 10 دنوں میں چاندی ہوتی ہے، سر سمیت کڑائیوں میں ہوتے ہیں، موجیں ہی موجیں ہوتی ہیں، بہاریں بہاریں، جس طرح ہمارے ہاں کچھ نعت خوانوں کی بہاریں بہاریں، اس کے بعد پھر چھٹی، اللہ اللہ خیر سلام، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ حسین ابن علی کا مشن تھا میرے بھائیو، یہ حسین ابن علی کا۔ کربلا کا میدان درس وفاداری بھی، اللہ سے وفاداری کرو، درس استقامت بھی دیتا ہے، ڈٹ جاؤ، درس صبر بھی دیتا ہے، صبر کرو، درس توکل بھی دیتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرو، استقامت کا درس دیتا ہے، قربانی کا درس دیتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے مجموعے کا نام کربلا ہے، ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام کربلا ہے، جسے ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ تو حسین ابن علی کا پیغام ہے ہی یہی۔ اور باقی رہا یہ کہ حسین ابن علی اکیلے کیوں گئے؟ حسین ابن علی کے ساتھ 18 افراد ان کے اپنے کنبے کے تھے، بقیہ ان کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے صحابہ تھے یا صحابہ کے بچے تھے۔ حسین ابن علی اکیلے نہیں گئے، بعض لوگ نے صحابہ نے چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی، گویا کہ حسین ابن علی کے چچا ہوئے نا، انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے خدا را مت جائیے، یہ کوفی بے وفا ہیں، آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا آپ کو نہیں معلوم، جناب امام حسن کو زہر دے کر شہید کنہوں نے کروایا؟ ان کمبختوں نے کروایا تھا۔ یہ تو بعد میں ان ظالموں نے الزام ڈالا جناب امام حسن کی بیوی پر، اور امام حسن کو جب زہر دے کر شہید کیا گیا اور آپ کو معلوم تھا کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے، پھر بھی آپ نے نام نہیں بتلایا، فرمایا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو۔ آپ نے کہا کیوں میں شک کی بنیاد پہ کسی کی جان کو ضائع کروں؟ مولا کائنات کو شہید کنہوں نے کروایا؟ ان کمبختوں نے کروایا۔ آج وہ سب سے زیادہ جناب ان کے محب علی بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ حسین ابن علی کا پیغام ہے، ڈٹ جانا، ساری فوج ظالم ہو آپ حق پر ڈٹ جاؤ، قربانی دو، یہی تو حسین ابن علی کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی رہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کس قدر عطا فرمائی، پھر مختار ثقفی جیسا شخص محبان علی میں سے پیدا ہوا، اور اس نے 18,000 یا 22,000 یزیدی تھے کہ جنہیں حسین ابن علی کو شہید کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اس نے سب کو چن چن کے قتل کیا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس نے آگ جلوائی تھی، ان کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالتا تھا، پھر آخر میں اس کم بخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے پھر آخر میں نبوت کا دعویٰ کر دیا ظالم نے۔ تو اس مارکے کے دوران ایک شخص امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتے جناب مجھے پناہ دیجئے، مجھے مختار ثقفی کے فوجی پکڑ لیں گے۔ تو امام زین العابدین گھر کا دروازہ کھول کر اس کو پناہ دیتے ہیں، 3 دن تک اس کی ضیافت کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ جب وہ جانے لگتا ہے نا تو آپ کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ اور میں کہ چھوڑو بس، پہچان سے کیا ہے، آپ جاؤ۔ کب پہچانا؟ آپ نے فرمایا چھوڑ۔ کہا کہ شاید آپ نے نہیں پہچانا۔ فرمایا کہ تو کہتا میں نہیں پہچانا؟ فرمایا کہ اللہ کے بندے میں تجھے پہلی نظر میں پہچان گیا تھا، تو وہی ہے نا کربلا کے میدان میں، تو ان لوگوں میں تھا کہ جن لوگوں نے میرے جناب علی، میرے بھائی امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے بابا کو شہید کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔
کہا حضرت ہاں میں انہی میں سے ہوں. تو فرمایا کہ پھر یہ آپ کا اتنا بڑا ظرف؟ فرمایا ہاں وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. ہاں وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، تم بلا کر یہ کرتے ہو، یہ ہماری مہمان نوازی ہے. تو فرمایا کہ وہ تمہارا معاملہ تھا، یہ ہمارا معاملہ ہے. تو امام بیمار سیدنا زین العابدین مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر آپ یہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. ساری زندگی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا. فرمایا کہ ٹھنڈا پانی دیکھ کر نا مجھے اپنے بابا کی یاد آ جاتی ہے. میرے مرشد گرامی قبلہ امیر المجاہدین خادم مسجد رضوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں مزہ تو تب ہے کہ کربلا کا موضوع سننے والے بھی 2 دن کے پیاسے ہوں اور بیان کرنے والا بھی 2 دن کا پیاسا ہو، پھر مزہ آئے گا کربلا پڑھنے کا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بس سننے والے بھی پیاسے ہوں اور بیان کرنے والا بھی پیاسا ہو اور بھوکے بھی ہوں، پھر جب کربلا کا منظر بیان ہوگا پھر آپ کو پتہ چلے گا ان پر بیتی کیا تھی. ہم تو دوران بیان میں ٹھنڈا پانی پی کے بیان کر رہے ہیں، کربلا والوں کی پیاس بیان کر رہے ہیں. اور میں کہ خود پر بیتے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ پروردگار چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وقت کافی ہو گیا ہے، کم و بیش بلکہ پورا گھنٹہ ہو گیا ہے بیان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گفتگو جو ہے وہ کافی ہے. 1 گھنٹے کی گفتگو آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے. اللہ وہ سبوں کو برکتیں عطا فرمائے. امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار نظم کی صورت میں. اللہ اکبر. ناموس شاہدی کو بچایا حسین نے، ناموس شاہدی کو بچایا حسین نے، پرچم بھی دین حق کا سنبھالا حسین نے. اے جی پرچم بھی دین حق کا سنبھالا حسین نے، جینا اسے ہی کہتے ہیں دین رسول پر، جینا اسے ہی کہتے ہیں دین رسول پر. کربل میں سر کٹا کے بتایا حسین نے، کربل میں سر کٹا کے بتایا حسین نے. بچپن میں مصطفیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ، بچپن میں مصطفیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ، میدان کربلا میں نبھایا حسین نے، میدان کربلا میں نبھایا حسین نے. اور جور و جفا کے سامنے جھکنا نہیں کبھی، جور و جفا کے سامنے جھکنا نہیں کبھی، ہم عاشقوں کو سکھایا حسین نے، ہم عاشقوں کو سکھایا حسین نے. آیا یزیدیت کو پسینہ یہ دیکھ کر، آیا یزیدیت کو پسینہ یہ دیکھ کر، میدان میں جب پسر کو اتارا حسین نے. پسر کہتے ہیں بیٹے کو، عربی فارسی میں پسر کہتے ہیں بیٹے کو. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ آیا یزیدیت کو پسینہ یہ دیکھ کر، میدان میں جب پسر کو اتارا حسین نے، نصرت میں اے سعیدی محمد کے دین کی قربان کر دیا ہے گھرانہ حسین نے، قربان کر دیا ہے گھرانہ حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. اگلا شعر بڑا کمال کا ہے، خوش بخت تھا آپ کے قدموں میں آ گرا، خوش بخت تھا آپ کے قدموں میں آ گرا، سویا نصیب ہر کا جگایا حسین نے، سویا نصیب ہر کا جگایا حسین نے. نیزے پہ سر تھا اور زباں پر تھی آیتیں، نیزے پہ سر تھا زباں پر تھی آیتیں، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے. نانا کے پاک نام پہ ہر چیز وار دی، نانا کے پاک نام پہ ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے. راہ خدا میں جاں کی بازی لگا گئے، راہ خدا میں جاں کی بازی لگا گئے،
اور پیش یزید سر کو نہ جھکایا حسین نے، پیش یزید سر کو نہ جھکایا حسین نے۔ اللہ اکبر۔ مقطع شعر یہ کہتے ہیں فیضان وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے، فیضان وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے۔ جناب امام حسین جب پیدا ہوئے نا، سرکار نے سیدھے کان میں اذان دی، الٹے کان میں تکبیر پڑھی، سرکار نے اپنا لعاب دہن امام حسین کو گھٹی لگائی، 7ویں دن آپ پہ عقیقہ کیا اور فرمایا کہ حسین ابن علی کو پیاس کا نہ لگنا ایک وجہ یہ بھی ہے بچپن میں مصطفیٰ نے اپنی تھوک مبارک اپنا لعاب حسین ابن علی کے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ کربلا کے 3 دن کیا اگر کئی دنوں تک بھی حسین پیاسے رہتے اس لعاب کی برکت سے حسین کو پیاس لگنی ہی نہیں تھی، حسین کو پیاس لگنی ہی نہیں تھی۔ فیضان وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے، کیسے کہوں کہ آب نہ پایا حسین نے، آب کہتے ہیں پانی کو، تو کیسے کہوں کہ آب نہ پایا حسین نے، وعدے کو اپنے کیسے نبھایا حسین نے، نانا کا تھا جو پرچم اٹھایا حسین نے، رب کے حضور سجدے میں قربان ہو گئے، رب کے حضور سجدے میں قربان ہو گئے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ اور کیسی بلند و بالا ہے عظمت نماز کی، کیسی بلند و بالا ہے عظمت نماز کی، یہ دشت کربلا میں بتایا حسین نے، کیسی بلند و بالا ہے عظمت نماز کی، یہ دشت کربلا میں بتایا حسین نے۔ جنت کی چابیاں تو ہیں رکھی نماز میں، جنت کی چابیاں تو ہیں رکھی نماز میں، سر اپنا یہ کٹا کے بتایا حسین نے۔ اللہ اکبر۔ شدت کی پیاس میں بھی نہ مانے یزید کی، شدت کی پیاس میں بھی نہ مانے یزید کی، نانا کے تھے نواسے بتایا حسین نے۔ آخری شعر، عادل تو ایسی رکھ یہ محبت حسین سے، شاعر اپنا نام لے کے کہتے ہیں کہ عادل زاہد تو رکھ ایسی محبت حسین سے کہ محشر میں ہو خبر، عادل تو ایسی رکھ محبت حسین سے کہ محشر میں ہو خبر، بلایا حسین نے، محشر میں ہو خبر کے بلایا حسین نے۔ اللہ اکبر۔ کہ نانا کے دی کے واسطے پرچم اٹھایا حسین نے۔ اللہ تبارک و تعالی حسین ابن علی کے مزار پر اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہم توفیقی الا باللہ وما علی الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے۔